حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ ہمیں بتلا رہا ہے، ہماری رہبری کر رہا ہے کہ تمہاری تو کیا حیثیت ہے، تم تو کیا بیچتے ہو، تمہارے اچھے اور تمہارے خواص وہ بھی اگر حد سے نکل گئے تو پریشان ہو جائیں گے کہ پھر راستہ تو بتاؤ، پریشان تو بہت ہیں۔ یعنی اس کو کھا لیا، یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے نا، کسی ساتھی کے پاس بیٹھ جاؤ اور صرف اتنا پوچھ لو، ہاں بھائی کیا حال چال ہے، مول صاحب کیا بتاؤ کیا حال چال ہے، وہ کوئی کاروبار کو، کوئی ماں باپ کو، کوئی بیوی کو، کوئی پڑوسی کو، کوئی نوکری کو، کوئی شادی، یعنی اس مجمع میں کوئی ایسا نہیں جس کے ساتھ کوئی قضیہ نہ ہو، ہر ایک پریشان۔ تو پریشان تو سب ہیں، اور یہ صرف اتنا نہیں، پورے شہر میں کسی گلی میں نکل جاؤ، اور شہر میں نہیں، صبح گجرات میں کہیں پھر لو، اور ملک کے کسی چپے اور کونے پر چلے جاؤ، دنیا کے کنارے چلے جاؤ، دنیا بہت پریشان ہے۔ اب پوری دنیا میں شور ہے، ہائی پریشانی، ہائی پریشانی۔ کوئی پریشان تو ہو، اس کا حل، کہ اس کے حل کے لیے یہ ساری دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں۔ یہ پہلے یہ تو بتاؤ، یہ پریشانی آئی کہاں سے؟ پہلے یہ تو سوچو، آسمان سے برسی، زمین سے اٹھی، کہ کوئی راحت، کوئی پریشانی، کوئی عزت، کوئی ذلت، کوئی بیماری، کوئی تندرستی سوائے اس کے فیصلے کے کہیں سے نہیں ہے۔ کہ یہ جو دنیا پریشان ہے، یہ اللہ کے فیصلے کی وجہ سے، کہ وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ جب چاہتا ہے ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے، جب چاہتا ہے لوہے چلاتا ہے، جب چاہتا ہے بارشیں برساتا ہے، جب چاہتا ہے روکتا ہے، کہ اس کے فیصلے سے۔ اب اس سے پوچھو کہ آخر یہ پریشانی، یہ فیصلے آپ کی طرف سے کیوں ہیں؟ کہ ہمارے یہاں تو ہمارے فیصلوں کی بنیاد اعمال ہیں، تمہارے اعمال برے ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہمارے فیصلے تمہارے خلاف جا رہے ہیں۔ پہلوں کے اعمال ہمارے پاس اچھے آتے تھے، ہم ان کے لیے فیصلے عزتوں کے، کامیابیوں کے، امن کے، چین کے، پیار کے، پریم کے کرتے تھے۔ پھر ہم کیا کریں کہ سب سے پہلے معافی مانگو، کہ جیسے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا، جو پیروں کے نشان تھے، چلتے چلتے نشان پڑتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں آثار، کہ وہاں سے بالکل الٹے پیر اسی نشان قدم پر آئے۔ کہ امت بہت پریشان ہے، کہ کیوں پریشان ہے؟ کہ حد سے نکل چکی ہے، معلوم ہی نہیں ہے دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ کھاتے رہو، کماتے رہو، اچھلتے رہو، کودتے رہو، موج مزے کرتے رہو، اور خدا رسول کی ایک نہ مانو۔ کہ توبہ کرو، توبہ، فرتدہ، الٹے پیر واپس آؤ۔ کہ وہ جو تمہارے بڑوں نے چل کے دکھایا ہے، کہ سب سے بڑے کون ہیں؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے پیچھے آپ کے خلفائے راشدین ہیں۔ ابو بکر کی چال چلو، کہ کیا ہوگا؟ کہ اگر ابو بکر کی زندگی پر آئے تو زمینوں کے زلزلے رک جائیں گے، عمر کی چال چلو، زمینوں کے جھٹکے رک جائیں گے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں احد پہاڑ پر کھڑے تھے۔ اچانک زلزلہ آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تھم جا، رک جا، تیری پیٹھ پر نبی ہیں، صدیق ہیں اور شہید ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ زلزلہ رک گیا۔ کہ اب دنیا میں زلزلے آ رہے تو کہ کہاں سے لاویں حضرت ابوبکر صدیق کو، اور کہاں سے لاویں عمر کو، اور کہاں سے لاویں اللہ کے نبی کو؟ کہ ہاں راستہ دکھا گئے، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، میرے والے راستے پر سیدھے چلے آؤ، ادھر ادھر مت جانا، بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، اور زیادہ پریشان، اور زیادہ الجھ جاؤ گے۔ کہ کیا راستہ دکھایا؟ کہ جو راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چلا ہوا ہے، جو راستہ صدیق اکبر کا چلا ہوا ہے،
راستے پر آ جائیں کہ ہم تو بہت دور ہو گئے ان کے راستے سے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں جان و مال لگائی وہاں جان و مال لگاؤ کہ ہم نے صدیق نے سارے گھر میں جھاڑو دے دی اور ہمارے فاروق آج کتنا بڑا پوٹلا لے کر آئے. یہ کیا بات ہے؟ کیوں ہے کہ اللہ کے نبی کی منشا یہ ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے. کہ ہم نے تو اپنا مال لگایا لیکن اپنی منمانیوں پر، خواہشات پر، اور بلکہ حرام چیزوں پر وقت بھی لگایا. ایسی جگہوں میں بیٹھے کہ جہاں بیٹھنا حرام، ایسی چیزیں دیکھی جس کا دیکھنا حرام، ایسی چیزیں خریدی جس کا خریدنا حرام. کہ ہم نے تو جان بھی وہاں لگائی، مال بھی وہاں لگایا. تو کیا کریں؟ توبہ کرو، واپس آ جاؤ. اللہ آج تک کتنی جان مال کو غلط استعمال کیا، معاف فرما دے اور ہمیں نبی کی چال چلنے والا بنا دے. ہمیں صدیقیت اور فاروقیت کی چال چلنے والا بنا دے. لیکن نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، نبی کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن صدیقیت کا اور فاروقیت کا دروازہ کھلا ہے، عثمان و علی کا دروازہ کھلا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان نے جب اس موقع پر قربانی دی تھی تو حضور نے فرمایا عثمان نے آج وہ کام کیا ہے کہ اب اس کے بعد اس کا کوئی گناہ بھی نقصان نہیں دے. میرے علی اللہ اکبر، انا مدینہ العلم بابها علی، میں علم کا شہر ہوں اور دروازہ اس کا علی ہے. کہ علی کے راستے سے علم قرآن ملے گا، علی کے راستے سے علم نبوت ملے گا، علی کے راستے سے اللہ تک پہنچو گے. یہ راستے بتائے